الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جن میں 15 باتوں کا 15 گناہ کا تذکرہ ہے، جن گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کے عذابات زمین پر نازل ہوں گے، تقریباً 13 علامتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اب آخری 2 علامتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ وہ 2 علامتیں یہ ہیں کہ وشربت الخمور، شراب کی کثرت ہو جائے گی، ولعن آخر هذه الامة اولها، آخر میں آنے والی امت پچھلے لوگوں کو، پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہنا لگے گی، لعن طعن کرے گی، گالیاں دے گی، برا بھلا کہے گی۔ تو اس وقت یہ 15 علامتیں یہاں تک ہوئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ فانتظروا حین ذلک ریحا حمراء، تو جب یہ 15 گناہ زیادہ ہو جائیں گے، آندھیوں کا انتظار کرو، سرخ آندھی کا انتظار کرو، وزلزلتاً، زلزلوں کا انتظار کرو، وخسفاً، اور زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو، ومسخاً، اور صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرو، وقذفاً، اور پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، وآیاتٍ، اور نشانیوں کا انتظار کرو، تتتابعین، یعنی وہ نشانیاں جو پیچھے پیچھے آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذابات جو پیچھے پیچھے آئیں گے، کنظام قطع سلکہ فتتابع، جیسے موتیوں کا ہار جب ٹوٹ جاتا ہے تو موتیاں ایک دوسرے کے پیچھے گر کر ساری موتیاں ختم ہو جائیں گے، اسی طریقے سے جب امت کے اندر یہ 15 گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات پیچھے پیچھے آئیں گے۔ یہ عذاب ختم ہوا تو دوسرا عذاب، دوسرا ختم ہوا تو تیسرا عذاب۔ تو بہرحال میرے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے آخری 2 نشانیوں کے سلسلے میں بات کروں گا۔ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر حرام کر دیا ہے۔ شراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شراب پیتے تھے،
اس سے پہلے بھی لوگ شراب پیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب جائز تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا گیا، اللہ نے حرام قرار دیا۔ سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا یہ رجس من عمل الشیطانی، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، چاہیے تو یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے شراب میں تم کو ملوث کر کے، جوے میں تم کو ملوث کر کے آپس میں دشمنیاں، بغض اور کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی یہ چال ہیں، لہٰذا شراب سے بھی بچ جاؤ، جوے سے بھی بچ جاؤ، اور شیطان کی اتباع کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ زمانہ ہے جس میں شراب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جیسے شراب کو نام، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ شراب کو نام بدل کر لوگ پئیں گے۔ شراب کا نام نہیں ہے کہ یہ شراب ہے، شراب کا نام بدل دیا جائے گا، کولڈ ڈرنک کے شکل میں شراب پیش کیا جائے گا، یا کسی ایسے ڈرنک کے سلسلے میں جس کو لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسے انرجی ڈرنک بتا کر لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ لوگ اس کی تحقیق کیے بغیر لوگ پینا شروع کریں گے، یہاں تک کہ لوگ اس کو حلال بھی سمجھیں گے۔ تو میرے بھائیو، شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرام کر دیا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں کتنے نوجوان شراب میں ملوث ہیں۔ شراب کے ساتھ ساتھ ایسے نشے آور چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں نوجوان کہ جس نشے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، ان کی روح کے اوپر بھی ان کا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ جتنے مغربی ممالک ہیں وہ سب کے سب شراب کو ایک حلال سمجھ کر شراب کی وجہ سے لوگوں میں شراب کو پھیلائے ہیں، ایسے پھیلائے ہیں کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ایک جرمن ڈاکٹر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے جسم کے اندر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کبھی شراب کے بوتل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیا ہوگا؟ شراب جب پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد شراب کی وجہ سے کینسر کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک کی بیماریاں، گردے خراب ہو جانا اور لیور خراب ہو جانا، یہ ساری بیماریاں اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جرمن کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ مغربی ممالک میں جتنے لوگ شراب پی رہے ہیں 50% موت شراب کے نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں شراب میں ملوث ہیں۔ لاری چلانے والا ڈرائیور، ایچر چلانے والا ڈرائیور کا کام کرنے والے جب وہ شراب پیتے ہیں تو وہ گاڑی چلاتے ہیں، شراب کے بغیر ان کا گزارا نہیں چلتا، ان کو کھانا نہ دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، شراب کے بغیر ان کو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن وہ شراب ان کو ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شراب کا ایک قطرہ پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تو جہنم کے اندر شراب پینے والے آدمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جو جلائے جاتے ہیں لوگ، ان کا پیپ اور خون نکل کر ایک ندی نالے کی طرح ایک جگہ جمع ہوگا، اور یہ شرابی لوگوں کو کل قیامت کے دن ان جہنمی لوگوں کا پیپ پلایا جائے گا، ان جہنمی لوگوں کا خون پلایا جائے گا شراب پینے کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بہت لمبا مضمون ہے، مختصر یہ ہے کہ جو بندے شراب پیتے ہیں، شراب بناتے ہیں، شراب خریدتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، شراب کی نوکریوں میں کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں، وہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ اب تو شراب سے ذرا دور ہیں، لیکن گانجا ایک ایسا نکل چکا ہے
یہ گانجے کے بارے میں کیا بولوں آپ کے سامنے، کتنے نوجوان گانجا پی کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا نوجوان ہماری ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کسی آدمی نے اس کو یہ راستہ بتلا دیا، جب اچانک ہماری نظر اس کے اوپر پڑی تو اس کا جسم بالکل گل چکا تھا۔ 4-5 سال پہلے اس کا جسم تو بڑا بھاری تھا، دیکھنے میں کہ انسان سمجھا جانے لگتا تھا، آج اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے بالکل دبلا پتلا ہو گیا۔ میں حیران ہو کر ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھائی اسے کیا ہو گیا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ گانجا کی طرف چلا گیا ہے، اب اس کی زندگی گلنا سڑنا شروع ہو چکی ہے، جیسے برف کے اندر، جیسے پانی کے اندر برف ڈال دیا جاتا ہے، گانجا پینے والے، شراب پینے والے، ان کی زندگیاں بھی ایسے ہی برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کو چاہیے کہ گانجا سے، شراب نوشی سے، یہ جتنے غلط راستے ہیں، تم اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہو، تم اگر شادی شدہ ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پسند نہیں کرتے ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا پسند نہیں کرتے ہو، یہ گندی چیزوں کو چھوڑ دو۔ نہیں، اگر تم اپنی بیوی کو بیوہ بننا پسند کرتے ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا پسند کرتے ہو، جاؤ، اس کی وجہ سے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہاری زندگی بھی برباد ہوگی، اور موت تمہارا انتظار کرتی ہوگی کہ کب یہ لوگ یعنی گانجا پیتے پیتے، گانجا مارتے مارتے، شراب پیتے پیتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ان کی بیماری کے علاج کے لیے کوئی دوا کام نہیں کرے گی۔ رات کے 12 بجے 2 بجے تھوڑا سا اس طرح جا کر دیکھو، کتنے نوجوان جس کی عمر 16 سال ہوتی ہے، 15 سال ہوتی ہے، 18 سال ہوتی ہے، ایسے نوجوان گانجے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے سچ فرمایا، جب شراب عام ہو جائے گی، لوگ شرابی بن جائیں گے، لوگ یعنی گانجا مارنے والے، نشے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، تو پھر انتظار کر لینا، اللہ کے عذاب کا انتظار کر لینا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عام طور پر میں اعلان بھی کیا ہوں، کولڈ ڈرنکس جو پینے والے ہیں، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ کسی بھی پارٹی میں چلے جائے، کسی بھی دعوت میں چلے جائے، شادیوں کے، آج کل جو شادیاں ہونا بڑے بڑے شادی محلوں کے اندر، بریانیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فیشن تقریباً کئی سال سے چلا ہوا آتا ہے کہ بریانی تو بہترین کھلاتے ہیں، بہترین چیز کھلاتے ہیں، میٹھے بہترین کھلاتے ہیں، ساری چیزیں بہترین رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک زہر کا بوتل بھی ہمارے پاس رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی مہمان گھر کے اندر چلا جائے، رشتہ دار چلا جائے، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو اچھی چیز کھلاتے ہیں، ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان کے سامنے 2 چیزیں پیش کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو تو یہ زہر سامنے رکھتے ہیں، کوکو کولا، پیپسی، تھمس اپ، فانٹا، مرنڈا اور یعنی مازا، یہ سب زہر کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ بندے کا استقبال کیا جاتا ہے زہر کے بوتل کے ذریعے سے۔ کسی شادی کے اندر کوئی ایسے شادی والے بریانی کھلانے کے بعد، دعوت کرنے کے بعد اگر یہ زہر کا بوتل نہ رکھیں تو اس شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کمپنیاں ہیں نا، جو کوکو کولا کی کمپنیاں جتنے بھی پروڈکٹ بناتی ہیں نا، یہ انسانوں کے قاتل ہیں، یہ لوگ انسانوں کو مارنے والے، بچوں کا قتل کرنے والے، عورتوں کا قتل کرنے والے، بوڑھوں کا قتل کرنے والے۔ ارے ہم آپ کے زمانے میں بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر بڑا افسوس کرتے ہیں، عورتوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر بڑا افسوس کرتے ہیں۔ یہ تو یہ بے جان، ایسے مردار، ایسے لعین لوگ ہیں یہ اسرائیل والے کہ 90 پر 9000 نبی، یعنی 90 پر 9000 یا 9000، مجھے تو یعنی یاد نہیں ہے، لیکن اتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، نبیوں کا خون پینے والے یہ لوگ۔ اللہ اکبر، ایک نبی کو مارنا بولے تو اس کا انسانیت کہاں تک چلی جائے؟ تو نبیوں کے قاتل لوگ یہ پروڈکٹ بنا کر تمہیں دے رہے ہیں، تو وہ
جو कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, क्या हम ना एनर्जी के लिए बना रहे हैं? वो लोग जो हम लोग बड़े मजे के साथ एक बॉटल 100 रुपये में मिलती है, गोया 100 रुपये में हम उसको खरीद कर उससे यानी इसराइल को मदद कर रहे हैं कि 100 रुपया हमारे तुम बुलेट खरीदो या गन खरीदो और हमारे बच्चों को, हमारे मुसलमान औरतों को तुम ख़त्म कर दो। तो मेरे भाइयों, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, 4 जहरीले केमिकल, आप गूगल में सर्च करके देखो, अगर मेरी बात झूठ है तो आप जो कुछ बोले वो, 4 जहरीले केमिकल बनाते हैं। वो 4 जहरीले केमिकल ऐसे हैं जिसे स्लो पॉइजन कहते हैं। बंदा पिएगा, 1 बार पिएगा, 2 बार पिएगा, 3 बार पिएगा, ये जहरीला केमिकल पेट में जाएगा, फिर उसके बाद उसकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, कैंसर शुरू हो जाएगा, शुगर शुरू हो जाएगा, बीपी शुरू हो जाएगी और दिमागी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, हार्ट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जो लोग बिरयानी खाने के बाद इन यानी कोल्ड ड्रिंकों का आदी बने हुए हैं, कान खोल कर सुन लो, तुम एक चीज अच्छी खा रहे हैं, उसके पीछे ये जहर पी रहे हैं और वो अच्छी चीज के सामने ये जहर गालिब आकर तुम्हारे जिस्मों को खत्म कर देगा। हम लोग भटकल गए हुए थे, बहुत बार जाना हुआ भटकल को स्कूल के सिलसिले में। हमने वहां देखा जितने दुकानें हैं, पेप्सी कोको कोला की कंपनी में हमने नहीं देखा वहां पर। वहां के मुसलमानों ने खुद कोल्ड ड्रिंक बनाकर यानी फरोख्त कर रहे, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं और जिसके अंदर यानी इंसान को फायदा देने वाली चीजें मिलाकर फरोख्त कर रहे हैं। भटकल के अंदर हमने देखा कोको कोला का प्रोडक्ट कोई नहीं है। जिस दुकान में आप चले जाएं, आप अगर यहाँ तक कि हमने गर्मी के मौसम में गए, वहाँ उन्होंने खुद अपने हाथों से यानी कंकड़ी का जूस बनाकर उन्होंने आकर फरोख्त करना शुरू किया, बेचना शुरू किया। नारियल का पानी कंपनी की तरफ से बनाकर वो आकर बेच रहे हैं। हर चीज़ आपको वहाँ नेचुरल मिलेगी। और वो लोग शादी में भी एक मरतबा हमारे हजरत के साथ शिरकत करना हुआ, हमने देखा शादी में जाने के बाद कि ये लोग शादियों में क्या रखते हैं, तो देखा कि एक जगह मौज के झत्ते लटकाए हुए हैं। शादी में पहले हम लोग क्या करते हैं, मिठा लगते हैं, उसके बाद आकर कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं। हमने ऐसी चीज़ें न रखे। वहाँ पर जाकर हमने देखा सबसे पहले फ्रूट पेश किया जाता है। खाने से पहले फ्रूट पेश किया, आप फ्रूट खाते रहो, उसके बाद आपको खाना आएगा। जब उन्होंने खाना पेश किया, खाने के अंदर भी कोई मसाला नहीं, एकदम सादा, जिसके खाने की वजह से कोई नुकसान नहीं होता। और कोल्ड ड्रिंक के बजाय ये लोग नेचुरल जूस। तो मेरे भाइयों, ये मुसलमान पहचान गए कि कोको कोला क्या चीज है। लेकिन आज के मुसलमान क्या बोले, तो बिरयानी खाती सीधा पेप्सी ले लेकर आओ, कोको कोला ले लेकर आओ, पियो। जरा अपनी बाथरूम में जाकर लेटरिन में डालकर देखो लेटरिन की क्या हालत होगी। एसिड जैसे काम करता है वो भी वैसे काम करता है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इस तरह दुश्मनान इस्लाम ने शराब को भी आम किया है, ऐसे जहरीले चीज़ों को आम किया है जिसके पीने की वजह से इंसान के अंदर किस्म किस्म की बीमारियां शुरू हो जाएंगी और इंसान किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा और ये मालूम भी नहीं होता कि इसके पीछे ये रीज़न है। अमिताभ बच्चन ने तकरीबन कई साल तक उसने पेप्सी कोको कोला कंपनी का साथ दिया, उसने ऐड बनाया, लेकिन क्या हुआ, ऐसे ख़तरनाक कैंसर में मुब्तला हुआ जिसकी वजह से उसके बाद उसने ऐड बनाना ही छोड़ दिया। तो बहरहाल मेरे भाइयों, शराब हराम है और शराब की तरह जितने नुकसानदेह चीज़ें हैं जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं, कोको कोला कंपनी जितने भी हैं, वो सब के सब इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। और जैसे इंसान अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने जिस्म को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, जहरीली चीज़ें अपने पेट के अंदर डालकर अपने आप को जहरीला बना रहा है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, तो ये तो अल्लाह के नबी ने सच फरमाया
قیامت کے قریب شراب عام ہو جائے گی، لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ شراب اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، کرونا کے اندر دیکھا گیا کہ جب دکانیں بند ہو گئیں تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ تڑپ تڑپ کر مرے ہیں جو شرابی تھے۔ حکومت سے مانگ کر کے انہوں نے شراب کی ڈیمانڈ کی تو ان کے لیے یعنی شراب خانے کھولے گئے، اور ایک شراب جو 100 روپے میں ملنے والی تھی وہ 500-600 روپے میں ملنے لگی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، شراب انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اور نقصان ایسا خطرناک نقصان ہے، کاش کہ ان ڈرائیوروں کو معلوم ہو جائے جو ڈرائیور رات میں لاری چلاتے ہیں اور جو ڈرائیور رات میں پیے بغیر یعنی ڈرائیونگ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ اگر یہ نقصانات سنیں گے تو پھر کبھی وہ ہاتھ کو یعنی شراب کے باٹل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ پھر بھی کیا کہیں، ان کے سامنے نقصانات اگر بول بھی گئے تو سگریٹ پینے والے کے ڈبے کے اندر دیکھتا ہے سگریٹ کے اوپر کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے، گٹکا کھانے کی وجہ سے، پان پراگ کھانے کی وجہ سے کیا نقصان ہونے والا ہے، تصویر دیکھنے کے باوجود وہ پیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر کیا گناہ ملتا ہے، کیا عذاب ہونے والا ہے، سنتا ہے، اسی طرح سنتا ہے جس طرح سگریٹ پینے والا سگریٹ کو ڈبے کو دیکھ کر، گٹکا کھانے والا گٹکے کے پیکٹ کو دیکھ کر گٹکا کھاتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ کھانے کے بعد میرے جسم پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اسے سگریٹ پینے والا یعنی یہ پیتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ پینے کے بعد میری لائف کیسے برباد ہونے والی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کر بھی عمل نہ کریں تو وہ سگریٹ اور گٹکا کھانے والے ہی کی طرح ہیں جنہوں نے ڈبے کو دیکھ کر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کے بارے میں سوال کریں گے۔ میں نے تمہیں جسم دیا تھا نا، کئی کو تمہیں حفاظت نہیں کرے، کئی کو ایسی چیزیں استعمال کیے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، گانجا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، سگریٹ اور گٹکے چھوڑ دو، یہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال شراب تو عام ہو چکی ہے اور شراب کو نام بدل کر بھی پیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے سچ فرمایا جو اللہ کے نبی 1450 سال پہلے فرمائے تھے، آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخری نشانی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آگے آنے والی امت پچھلے لوگوں کو، پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہے گی، لعن طعن کرے گی، صحابہ کو گالیاں دے گی، اللہ والوں کو گالیاں دے گی، علماء کو گالیاں دے گی، علماء کی عزت کو نکال کر پھینکے گی، صحابہ کی عزت کو نکال کر لوگوں میں نیلام کرے گی، اللہ والوں کو ایسے پیش کریں گے گویا یہ اللہ والے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ آگے آنے والے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جیسے روافظ ہے، رافضی لوگ جسے کہتے ہیں، شیعہ، یہ لوگ صحابہ کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں۔ وہ محرم منانے والے بھائی، محرم کے اندر پنجے لے کو ناچتے نہیں، شیعہ کا طریقہ یہ لوگاں چاہ کر کیا ہے، شیعہ والے جسے روافظ کہتے ہیں، انہوں صحابہ کے دشمن، صحابہ کو گالیاں دینے والے، بزرگوں کو گالیاں دینے والے، اور یہ لوگ ایسے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ آخر میں یہ لوگ آئیں گے لیکن پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ہمارے نبی نے بزرگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ ادب کیسے کرنا سکھلایا ہے، ان کا نام لیتے ہیں تو کیسے عزت سے لینا سکھلایا ہے، ان کی قدر کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، روافظ کی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
जो सहाबा को नहीं मानते, जो उम्मत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिस हैं, उन वारिसों को भी उम्मत में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बड़ा समझना, इन्हें कोई से भी मदरसे में पढ़ाया नहीं रहता। इन्हें खाली यूट्यूब के 4 वीडियो देख लिया, 4 वो टाई लगाकर आको बात करते देखो, सूट बूट पहले को इस्लाम 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 करके ऐसे लोगों की बातें सुन लिया। अब उन्हें उठाया सच जय आज क्या उलमा हक बोलते नहीं, जे आज के हक को छुपाते सो, सब लोगों को धोखा देते सो। इन्हें इसकी जिंदगी उठाकर देखे बोले तो सबसे बड़ा फ्रॉड ही रहता है इन्हें। 4 यूट्यूब के ये देख डाले सोच, मैं जिंदगी भर आकर गलत पर था, मैं अब सही रास्ता मिला मुझे। देखो इन्हों यानी सहाबा बोलती, इमामा बोलती, अल्लाह वाले बोलती, बुजुर्गा बोलते हैं। ये बुजुर्गा क्या भी नहीं जी, डायरेक्ट नबी जी हमना नबी के बाद कौन तो भी आन दे, उन्होंने नबी के बाद के खिलाफ कौन तो भी आन दे, हमें उनको मानते नहीं। बात तो ठीक है, नबी के बाद के खिलाफ कौन तो भी बात करा बोले तो मानते नहीं। इसके पीछे दुश्मन क्या करते, इन्हें क्या करते बोले तो, अगर नबी के बाद के खिलाफ सहाबा भी क्या तो बोले बोले तो मानते नहीं। तो क्या पागल लोग ये समझ सकते हैं कोई सहाबी नबी के बाद के खिलाफ कोई बात कर सकता है? कोई बड़े अल्लाह वाले नबी के बाद के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नबी के खिलाफ कोई मसला निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के पास झूठ बताकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने क्या किया, नबी के मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया। इनको गालियां देना शुरू कर दिए। सहाबा में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देना शुरू कर दिए, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देना शुरू कर दिए। बड़े बड़े सहाबा जिनकी रिवायतें बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं, जिनकी रिवायतें मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद हैं, ऐसे बड़े बड़े सहाबा को कहने लगे हम नहीं मानते उनको। तो मेरे भाइयों, तो ऐसे लोग क्या होते हैं बोलो तो, पटरी से ऐसा निकल जाकर हमें पहले यहां बनते थे जिहाद, अब यहां बनते हैं। उन्होंने गलत पर हैं, हमें सही पर आए। पहले हमें मालूम नहीं था, इमाम आकर सूरह फातिहा पढ़ता, इन्हें भी पढ़ ले बैठती। अब ये समझते हैं कि हमारे पास क्या भी दलाइल नहीं है, सऊदी अरब को जाकर आ गए, वहां कैसा चलता कि यहाँ ऐसा। भाई सऊदी अरब वाले इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, तुम्हें कौन है भाई? तुम्हें इमाम कुछ मानते थे ना। अगर वहां जाकर सऊदी अरब में नो हमें यानी सलफी ना, हमें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते बोले तो सबसे पहले जेल को भेज डालते इन लोगों को। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी ने सच फरमाया। इनके बड़े बड़े उलमा क्या कर रहे हैं, मैं इससे पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। इनका एक आलिम है मेराज रब्बानी करके, भरे मजमे में खड़े होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान की तारीख को बदल दिए। हजरत जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मेहनत की है, बड़े 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 काफिर हजरत के हाथ पर ईमान कबूल किए। तब इन्होंने बोलते बोलते अजमीर के खिलाफ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरगाह में जाकर लोग आकर सजदा कर दिए। ये बोलते 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 क्या बोलना ले मेरा, तो इन्हों ख्वाजा मोइनुद्दीन इन्हों हिजड़े हैं नौजुबिल्लाह। अगर उन्हें सच्चे अल्लाह के वली होते तो हम उनके दरबार में कई को बुलाती, भाई लोगों कई को वहां सजदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने सच फरमाया कि ये लोग पिछले बुजुर्गों को बुला भरा कहेंगे, गालियां देंगे। क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीर रहमतुल्लाह अलैह बोलें कि मेरे खबर के पास आकर तुम्हें सजदा करो? क्या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बोलकर गए कि मेरे खबर के सामने आकर तुम्हें सजदा करो? तो फिर वैसा बोले तो मद्रास के अंदर एक सहाबिया रसूल की मज़ार है, कोवलम के अंदर, हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला, मैं भी गया था वहां पर। तो क्या सहाबिया रसूल, अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले वो सहाबी की मज़ार वहां पर है। वहां जाकर देखो कितने फूला, कितने लोग जाकर सजदा कर रहे। तो इसका मतलब सहाबिया रसूल को तुम गालियां दोगे? तो मेरे भाइयों, इस तरह ये आगे आने वाले लोग सबसे पहले उम्मत के अंदर उलमा की इज्जत को गिराएंगे। ये लोग, ये उलमा सही नहीं है। दूसरा,
پچھلے اللہ والے جنہوں نے محنت کر کے لوگوں کو صحیح راستے پر چلائے ان کو گالیاں دیں گے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا کہ بعد میں آنے والے لوگ پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بڑا آدمی تمہارے سامنے ہو تو بڑے آدمی کی ناقدری کی جائے، کوئی علماء تمہارے سامنے ہو کہ علماء کی تم ناقدری کرے، علماء کے خلاف تم زبان کھولنے لگے. تم چاہے تمہارے پاس کتنا بھی بڑا علم ہو، لیکن ایک عالم جو گھٹنے ٹیک کر 14-15 سال کسی استاد کے سامنے حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، تم اس کو بولنے والے بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو بڑوں کا ادب کرنا سکھلایا، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. صلح کرنے کے لیے گئے، بات میں بات زیادہ بڑھ گئی، نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تھے، جماعت کا وقت ہو چکا تھا. جماعت کا وقت جیسے ہی ہوا صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آ جائیں گے. اتنا وقت ہو گیا کہ اب نماز کا وقت قریب ہی میں نکلنے والا تھا، نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا. جیسا کہ ہمارے یہاں 1-2 منٹ کہتا ہوں بولا تو پیچھے پھر کو دیکھتے رہتے. میرے بھائیو، صحابہ کی عادت کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم استدلال اس ایک حدیث سے استدلال یہ کیے ہیں، امام کو تاخیر سے آنا چاہیے جیسا اللہ کے نبی آتے تھے. اللہ کے نبی کا انتظار کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. یہاں تک کہ آپ کو بخاری شریف کی روایت بھی آپ کو ملے گی، عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی گھر کو چلے گئے، تراویح کے لیے صحابہ پوری رات انتظار کرے، پوری رات انتظار کیے. اللہ کے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر انتظار کرتے تھے. اللہ کے نبی کو جا کر اطلاع دیتے، یا رسول اللہ سارے صحابہ آ چکے ہیں، آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. تو اللہ کے نبی اس کے بعد آ کر نماز پڑھاتے تھے. تو اس سے استدلال یہ کیے حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتہم کہ امام کا انتظار کرنا چاہیے مقتدیوں کو. 2 منٹ لیٹ ہو جائے، 3 منٹ لیٹ ہو جائے، 5 منٹ لیٹ ہو جائے کہ بھائی آئینے فوراً کسی تو کھڑا کرو، نہیں، انتظار کرو. تو جیسے صحابہ نے انتظار فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد، صحابہ بھی بڑے منتظر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر رائے پیش کی کہ حضرت میری رائے ہے، اللہ کے نبی شاید کہ زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ ہوا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی اس وقت موجود نہیں ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت نکلنے والا ہے. مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر میں باندھ دیے. اتنے میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. بازو میں جہاں مقتدی کھڑتے ہیں وہاں جا کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. تو اس زمانے میں امام کوئی غلطی کرتے، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت میں بیٹھ جاتے، اس وقت مسئلہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، تالیاں بجاتے تھے اس طرح. تو صحابہ جب جیسے اللہ کے نبی بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نماز شروع ہو گئے تو صحابہ تالیاں بجانا شروع ہو گئے. نبی آ چکے ہیں، مطلب اشارہ یہ تھا کہ آپ نماز کو روک دو. تالیاں بجانا شروع ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی نماز، جب وہ نماز میں کھڑے ہو جائے دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتے تھے، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی تھی. یہ تالیاں گیدیاں کچھ اثر نہیں کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب صحابہ ارے کیا ان کو تالیاں گیلیاں سناتے نہیں کیا بول کر اور زور سے مارنا شروع کر دیے. جب اور زور سے مارنا شروع کر دیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا, ایسا کور آنکھ سے دیکھے کیا ہو رہا ہے بھائی. اگر کور آنکھ سے جب دیکھے تو سائیڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. جیسے ہی اللہ کے نبی کی یعنی کور آنکھ سے نگاہ پڑ گئی, مصلی سے خود بخود اللہ کے نبی کے مصلی سے پیچھے آنا شروع ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت آؤ, نماز مکمل کرو. اللہ اکبر, پیچھے مت آؤ, نماز مکمل کرو آپ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک اس مسئلے پر ٹک نہیں پائے. جیسا کہ ہم مدرسے میں ہم نہ بھی امامت کا موقع دیتے ہیں, سال میں 1 یا 2 مرتبہ امامت کرنے کا موقع آتا ہے, 2 ہفتے امامت کرنا پڑتا ہے. پیچھے ہمارے مفتی صاحب ڈائریکٹ پیچھے کھڑے, امام کے پیچھے ہی رہتے ہیں. میری اپنی بات کہتا ہوں, ظہر کی نماز میں تو کیا بھی خیرات گرات نہیں, حضرت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. میں مصلی پر ظہر کی پہلی نماز جس میں 50 اساتذہ پیچھے کھڑے رہتے ہیں, 50 استاد, 500-600 طلبہ پیچھے کھڑے ہوئے رہتے ہیں. پہلی نماز کے لیے میں یعنی مصلی پر قدم رکھا. واقعتاً میں آپ کو بولتا ہوں میری کیفیت, پیچھے مفتی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, میں گویا جمپنگ کر رہا تھا, میرے پیر ایسے کانپے ظہر کی نماز میں. اس کے بعد ہم نا عادت بن گئی, مطلب وہ ڈر ختم ہو گیا. پھر مفتی صاحب تھوڑی غلطی بھی ہو جاتی, فوراً نماز کے فوراً تنبیہ کرتے تھے. آپ نے را کو موٹا پڑھنا چاہیے تھا, آپ نے را کو باریک پڑھا, آپ نے ہا کے بجائے ہا پڑھ دیا. ایسے ہماری تربیت کرتے تھے. جب ہماری مفتی صاحب پیچھے کھڑے ہیں بول کر ہماری یہ حالت ہوئی, بولے تو صحابہ کی کیا مجال, اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہیں بول کر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق سیدھا بیچ پہ آ کر کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی آگے بڑھے, نماز کو مکمل کرنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے صحابہ تم کیا یہ کام کر رہے ہو کہ تالیاں کیوں بجا رہے ہو تم لوگ؟ اگر امام کو کوئی بات سے تمہیں مطلع کرنا ہے, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, یا اللہ اکبر کہو. صحابہ کو ایک مسئلہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے اور مقتدی کو معلوم ہے کہ پیچھے یعنی ایک سجدہ ہو گیا, دوسرا سجدہ نہیں ہوا, یا آخر کیا 3 رکعت ہوئے, چوتھی رکعت اٹھنا تھا بیٹھ گئے, تو مقتدیوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر امام کو اگر کیا ہے معلوم کروانا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے. پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابوبکر تم نے کہیں کو پیچھے آ گئے, میں تو اشارہ کیا تھا نا آپ کو, سامنے کھڑے ہو کر پڑھاؤ کرو, نماز مکمل کر کو, ہاتھ سے اشارہ کیا تھا نا, تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے پیچھے نبی کھڑ جائے, اس کی کیا جرت ہے کہ وہ سامنے بڑھ کر نماز پڑھائے؟ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چہیتے دوست ہیں, اور اتنے گاڑی دوست, جب سے مسلمان ہوئے اس وقت سے لے کر موت تک اللہ کے نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے باوجود بھی, پکے دوست ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی اتنی قدر کرتے تھے. اللہ کے نبی یہ واقعہ, ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا, ایسے کئی واقعات ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو صحابہ اپنی زبانوں کو تالا لگا لیتے تھے. جب نبی کوئی مسئلہ بتا دے تو صحابہ غور سے سنتے تھے. لیکن آج کے یہ الٹے دماغ کے لوگ پیدا ہو گئے نا, سب سے پہلے ہمارے نبی کی بات کی, پیشن گوئی کی سچائی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ فرقے کیا کرتے ہیں بولے تو علماء کی عزت کو نکالتے ہیں. سب سے پہلے علماء حق نہیں بولتے, چھپاتے ہیں, ویسا ایسا بول کر پھر کیا کرتے ہیں اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں, اٹھا کر گوگل مار کو دکھاتا ہوں, یوٹیوب مار کو دکھاتا,
انہیں آخر کیا ہے، اس کے پاس کبھی علم، کارپینٹر رہتا، میکینک رہتا، آٹو چلانے والا رہتا، ڈرائیور رہتا، کبھی مدرسے میں نہیں گیا رہتا. ان کو ذہن بناتے سو امامہ گمامہ بولتے جی یہ سب بیکار بات ہے، ہمیں ڈائریکٹ نبی کو، کیا کہ نبی اس کے کان میں آپ کو پورے حدیثہ سنا والے جیسا. صحابہ گیابہ کیا بھی نہیں ان کے نگاہ میں، امامہ گمامہ کیا بھی نہیں. امام کو کیا کیسے لاتی، بولا تو نبی کے مقابل میں لاتی. امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، اور جتنے بزرگاں ہیں وہ سارے بزرگوں کو نبی کے مقابل میں. بزرگوں کی بات ماننا، نبی کی بات ماننا، جی اندھا ہے کیا؟ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ باپ کی بات کو مانو. اب اس نے کیا کیا؟ باپ کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا. ایسا ہے یہ، باپ کی بات کو ماننا کہ اللہ کی بات کو ماننا کی. ایسا آ کر یہ پروپیگنڈا کر کے ہمارے بزرگوں کو انہوں نے گالیاں دی. آج بھی جتنے بزرگان دین ہمارے دنیا کے اندر آ کر محنتیں کیے ہیں، ان کو ہلکا بتا کے انہوں سب کیا بھی نہیں جی، ڈائریکٹ ہمیں نبی کو جانا سو، نبی جو بولے وہ سننا سو. تو ہمارے نبی نے سچ فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد میں آنے والے لوگ پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَانْتَظِرُوا حِينَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، ایسے وقت میں انتظار کرو سخت آندھیوں کا. جب یہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، لوگ علماء کو گالیاں دیں گے، لوگ بزرگوں کو گالیاں دیں گے، صحابہ کو گالیاں دیں گے، تابعین کو گالیاں دیں گے، اپنے آپ کو بڑا عالم بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے پھریں گے. ہمارے آدمی بھی بڑے ان پڑھ لوگ ہیں. کون کی ایک جنا آپ کو بول رہا بولے تو ہو بھی صحیح کیا بول کو ہمارے سے ان کا رشتہ کٹ ہوا تھا. کم از کم ایک بار آ کر بولتے کہ حضرت فلاں آدمی نے مجھے کیا کی حدیث گدیث بولتا ہے، ذرا تمہیں بولو اس کے بارے میں. یہ پوچھنے کی یعنی دماغ بھی نہیں رہتا، سیدھا اس کے پیچھے مال کی لالچ دیے، مال کو دیکھ کر چلے گئے. تمہیں ہمارے اس میں آ جاؤ جی، تم نے آٹو دلال تھی، ہمارے اس میں آ جاؤ تمہیں خالی دیکھو، ہمارے مسجد میں آ کو نماز پڑھو. تمہیں کیسا رہا کہ دیکھو ایک بار یہ اندھے لوگ ہو چکے ہیں، کیا ہوا ان لوگوں کو. تو اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان نہ پیسوں کی وجہ سے بکنا ہے، نہ کوئی آ کر بولا ایسا ہے کر کو تو فوراً ہمارے پاس آنا چاہیے کہ بھائی انہیں یہ بات بول رہا ہے، حضرت تمہیں کیا جواب دے دیں اس کا. تو ہمیں بولتے ہیں اسے بلا لے کر آؤ کرو. اب ہمارے پاس انہوں نہیں آتے، کئی بولے تو ہمارے پاس ہے تو ان کا بھانڈا کھل جاتا، یہ لوگ کتنے پانی میں ہے معلوم ہو جاتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ فَانْتَظِرُوا حِينَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، سخت آندھیوں کا انتظار کرو. اور زلزلہ، ایسے جب لوگ پیدا ہو جائیں گے، بزرگوں کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں زلزلے دنیا کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب دنیا کے اندر آئے گا. صورتیں مسخ ہو جائیں گی، صورتیں بدل جائیں گی، پتھروں کی بارش ہوگی. ایسے اللہ کے عذابات، طوفانے آئیں گے. دیکھتے ہیں کیا ایسے آج کل کے موسم آ کر کیا کیے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم کریں، ورنہ تو ایسے بھیڑیے اچک کر ہمارے ایمان کو تباہ کر دیں گے. ہمارے ایک حضرت ایک مثال دیتے تھے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا. ایک آدمی بکری خرید کر، چھوٹا بکری کا بچہ خرید کر اپنے گاؤں کو لاتا تھا. جنگل کے اندر کچھ ڈاکو تھے، کوئی بھی مال لے کر جاتا، ڈاکہ ڈال کر اس مال کو چرا لیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ بھائی کب تک ہمیں آدمیوں کو مار کو قتل کر کو ان کے مال کو چھینتے، دھوکے سے ہم ان کے مال کو حاصل کریں گے. کیا کریں گے؟ 4 جنے آئیڈیا کر لے، کون بھی آن دے، میری ایک جگہ یہاں ہے، ایک جگہ یہاں ہے. مثال کے طور پر دیول گلی میں ایک جنا کھڑتا، بنگلور بس اسٹینڈ میں ایک جنا کھڑتا، اور کیا ہے سرکل میں ایک جنا کھڑتا. ایسا 4 جنے آئیڈیا بنا لے، سوچ 4 جنے کھڑ گئے. اب ایک جنا بکری کا بچہ خرید کر آیا. پہلا جنا دیکھا، سوچ کیا جی کتے کا بچہ اچھا ہے نا، کتی کا بچہ بہت اچھا ہے نا. اب انہیں ہوں دیکھا، بھائی بکری کا بچہ نا بھائی خریدا سو، انہیں کتی کا بچہ بولتا ہے نا. انہیں بولنے والے کو معلوم ہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے، لیکن دھوکہ دینے کے بعد سے کیا کرتا ہے، کتی کا بچہ بہت اچھا ہے. اچھا پھر کیا کے لیے نہ بولتا ہے دیوانہ پاگل بول کر آگے نکلا.
दूसरा आदमी इसकी कैटेगरी का वहाँ खड़ा रहता, क्या जी कुत्ती का बच्चा बड़ा अच्छा है ना, बड़ा मासूम है, कितने में खरीदे तुम्हें? अभी नहीं, पीछे वाला भी वैसा बोला, इन्हें भी वैसा बोल रहा, भाई क्या कि समझ में आता नहीं है बात। फिर अब ज़रा आगे गया, क्या अकेले दिल में आकर खटक पैदा हुआ, मैं क्या कि कुत्ती का बच्चा खरीदे सरगच है, क्या कि मेरे आंखा में फॉल्ट है कि क्या कि मालूम नहीं। फिर आगे गया, तीसरा आदमी बहुत ज़बरदस्त है जी, कलर भी अच्छा है कुत्ती के बच्चे का, कहाँ खरीदे तुम्हें ऐसा? अभी दिमाग ख़राब हो गया, 75% उसका दिलो दिमाग क्या कि मेरी गलती होगी क्या कि ऐसा। फिर भी आकर क्या है, खैर आगे गएंगे बोलकर आगे गया, चौथा बहुत अच्छा है जी, कहाँ खरीदे सो तुम्हें कुत्ती का बच्चा? उठाया सो दे डाला सो निकल गया। ऐसे आज के ज़माने में ये हदीस देखो जी, इन्हों करते हैं देखो, हमें सऊदी में जाकर देख ले गए, सऊदी में अलग अमल है, यहाँ अलग अमल है, इन्हों गुमराह हैं, हमें जी सच्चे है, हमारे पीछे आओ तुम्हें। इन्हें कौन से मैंने शुरू में कहा कौन से मदरसे में पढ़ा नहीं रहता इन्हें, मैं वहाँ देखा यहाँ देखा। अब ऐसा आदमी उन्हें भी, हो जी मैं भी सऊदी गया था, वहाँ देख ले गया, यहाँ देखो तो अलग है, वहाँ देखो तो अलग है, ऐसा अगर हाँ हो भाई एक दो मैं के सुना सोच ठीक है बोलकर इन्हों सब करते हैं सो गलत है भाई, हमें सही है बोलकर वहाँ चल गया इन्हें। तो ये बेवकूफ़ पागल आदमी जो 4 आदमी ने उसे झूठ बोलकर डाका डाला है, ये बकरी का बच्चा गाँव को लेकर आते, आदमियों को पूछता कि भाई मैं बकरी का बच्चा खरीदा कि कुत्ते के बच्चा खरीदा कि बोलकर, आदमी बोलते थे कि भाई तेरा बकरी का बच्चा कर को। इसी तरह ये आदमी उलमा के पास आता, हजरत इन्हों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या सच है, क्या सच है क्या झूठ है, ये कैसे अगर वो लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे पास आता तो हम बोलते थे कि भाई ये सब झूठ और फ्रॉडी लोग हैं। कैसे फ्रॉडी? हमारे पास तो वो कभी नहीं आते, तुम ना आकर उल्लू बनाकर अपनी तरफ खींच कर वहाँ फोटो गीटो डाल को वहाँ भेज को, इन ये सब अगर काफिर आते तो मुसलमान हो गए, जरा फंड भेजो को मंगा लेते सुत्ताज। वो फंडिंग के जरिए से अपना सारा धंधा सारी चीजें स्कूल सब चलाती। हमारी तरह स्कूल भी आकर के दबा को फीसा इधर लेती हैं, उधर से भी फंडिंग, नमाज चलती रहती, फोटो उतारा ले, इन्हों सब आकर गरीब ही सो, अभी जब बीच मुसलमान हुए सो, अब वहाँ आकर बहुत सारे जालियात वगैरह सब है वहाँ पर। उन्होंने क्या करते हैं, ज़कात, अरबों का ज़कात वहाँ जमा होता, ले सब भेजाती। हो भाई क्या कि ये कर रहे हैं सर, ये हकीकत है मेरे भाइयों, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरे सामने आकर कई नौजवान, हजरत मुझे उन्होंने दावत दी है, एक नमाज पढ़ो तुम उतना पैसा मिलेंगे, जुम्मा की नमाज पढ़े तो महीने को 4,000 रुपये देती हैं हमें। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, मस्जिद में बैठकर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जो हमारे नबी ने फरमाया था, वलअना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, कि आगे आने वाले लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। इनको बुजुर्गों की भी कदर नहीं, सहाबा की भी कदर नहीं, इमामों की भी कदर नहीं, उलमा की भी कदर नहीं। ये लोग हमें डायरेक्ट नबी को चले आते हैं, ऐसा गुमराही आकर ऐसा फैला रहा है। अल्लाह सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमा आपके सामने क़यामत के आने से पहले और भी बहुत सारी अलामतें हैं, वो आपके सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन गुमराह फ़िरक़ों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।